محسوس کیا جاتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں اور دھڑکن کے ساتھ اپنے دل میں ہی اللہ 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 پکارتے ہیں تو کروڑوں سال کی عبادت ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور ساتھ اللہ پکارتا ہے، اور وہ اللہ کی گونج لاکھوں بلڈ ویسلز اور کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر گونجتی ہے۔ دل نے ایک دفعہ خون پمپ کرتے وقت اللہ پکارا اور کروڑوں دفعہ اللہ کا نام جسم کے روم روم میں گونجا۔ یہی وہ خاص عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کے پاس نورانی جسم تو موجود ہے مگر اس میں دل نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ انسان دل سے اللہ کا نام پکارتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح پھڑپڑانے لگتی ہے، خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ لے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان اور دوسرے کئی جہان انسان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء کی پرواز کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ تو انسان اپنی روح کو زندہ کرنے کے بعد ان جہانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے اور کستوری اپنی خوشبو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے لا خوفن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا یہ ذکر انسان کی روح کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور اس کی روح کو دوام بخشتا ہے۔ ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے اور ظالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، بیماروں کی بیماریاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، دکھیوں کے دکھ چھین لیتا ہے، محبت سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اپنے ہی اندر، کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں ذکر اسم اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود تھے تو پھر انسان کا تخلیق کرنا صرف عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آیا ہے، جس پہچان کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اگر تو اس دنیا میں آ کر انسان نے معرفت الہی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں نوٹ کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اپنے اندر کا سفر ہی ہے جو کرنا ہے۔ من میں اپنے ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ناظرین، اپنے اندر کا سفر بہت ضروری ہے، اور اس سفر میں اسم اللہ ذات بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس بتائے گئے طریقے سے اگر آپ ذکر اسم اللہ ذات کو جاری رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ روحانی طاقت کا مشاہدہ آپ بہت جلد کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ذکر اسم اللہ ذات جو دل سے کیا جا رہا ہے اور دھڑکنوں سے کیا جا رہا ہے آپ کی زندگی میں رنگ اور روشنیاں لے کے آئے گا، اور آپ کی روح روشنیوں میں نہانا شروع کرے گی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے جہان کھلیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے ایسے نفوس سے ملاقات ہوگی کہ جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو اور مجھے معرفت الہی کا چھوٹا سا قطرہ بھی نصیب فرما دے تو اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔